اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تم مسافری میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو پھر گروی کی کوئی چیز قبضہ میں دو۔ پھر اگر تم سے بعض کو امین بنائیں تو چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت ادا کرے، اور چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے اور گواہی کو نہ چھپائے، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو پھر بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لائے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ سب کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی اصل پیغمبری میں فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تیری بات سنی اور اس حکم کی تابعداری کی۔ رب ہمارے تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، رب ہمارے تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ہر ایک کے لیے وہی ثواب ہے جو فرما برداری کر کے اس نے کمایا، اور اس پر وہی بار و وبال ہے جو نافرمانی کر کے اس نے کمایا۔ کہو کہ رب ہمارے اگر ہم سے بھول یا خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ، رب ہمارے اور ہم پر شریعت کا سخت بار نہ ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، رب ہمارے اور ہم پر وہ بار نہ رکھ جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا ساتھی اور مددگار ہے، لہذا ہمیں کافر قوم پر مدد عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔